أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा का ये रुकू नंबर 24 है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 190 से सिलसिला शुरू हो रहा है और 196 पर खत्म हो रहा है। इसमें अल्लाह ताला ने हज और उम्रे का तज़किरा फरमाया, लेकिन एक तमहीद के साथ एक खास किस्म का इंट्रोडक्शन है, आगाज है। वो क्या तमहीद है इंशाअल्लाह उसकी वजाहत अभी आपकी खिदमत में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बात आपकी खिदमत में रख दूं कि ये वो 6 आयतें हैं जो अब्वाबुल बिर्र की तशरीह करने वाली हैं। जैसे कि आपकी खिदमत में ये बात रखी गई थी कि अल्लाह ताला ने तहवीले क़िबले का जब हुक्म बयान फरमाया कि अब मुसलमान अपनी नमाजों में अपना रुख बजाय मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के मस्जिद हराम जो मक्का मुकर्रमा में है, जिसको हम काबा भी कहते हैं, जिसको हम बैतुल्लाह भी कहते हैं, उस मस्जिद हराम की जानिब रुख करेंगे। ये हिजरत के बाद तकरीबन 17 महीनों के बाद ये हुक्म नाजिल हुआ और बड़ी हलचल हो गई। ये बात आपकी खिदमत में मैं रख चुका हूँ। यहूदियों को भी गिरा गुजरा क्योंकि यहूदी मस्जिद अक्सा की जानिब रुख कर नमाज पढ़ते थे, तो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी एक फजीलत छीन ली गई।
مشرکین مکہ کو بھی بڑا برا لگا، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر مسلمان اس مسجد کی جانب رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے کسی بھی وقت اس مسجد کا انتظام بھی اپنے ہاتھوں کو لے لیں گے، اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، اور جو تولیت تھی ان کے پاس وہ تولیت قریش کی ختم ہو جائے گی۔ ایک انجانا سا خطرہ وہ محسوس کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ان میں کھلبلی مچی اور مسلمانوں کے خلاف مہازارئی شروع کی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں حملہ ہوا، پھر احد میں حملہ ہوا، پھر ایک بار آئے لیکن واپس لوٹ گئے، اور پھر یہاں تک کہ ہجرت کے 5ویں سال مدینہ منورہ پہ بڑا منظم حملہ کیا، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ چاروں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ چاروں طرف کی ضرورت نہیں تھی، وہ راستہ جو مکے سے مدینہ منورہ آتا تھا اس راستے پر آپ نے خندق کھدوا دی تھی۔ 6 ہجری میں ہجرت کا 6واں سال ہے، صحابہ کے اندر عمرے کا بہت اشتیاق پیدا ہوا، اور عمرے کی نیت سے احرام کے ساتھ اور بطور شکرانہ قربانی پیش کرنے کے لیے جانوروں کے ساتھ 600 سے زائد صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں روانہ ہوئے، لیکن تاریخ جانتی ہے حدیبیہ کے میدان میں ان کو روک دیا گیا۔ حدیبیہ جس کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، آج کل اس کو شمسیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو بیچ میں ملتا ہے۔ اتنا قریب حرم کے آ جانے کے بعد، اور مہینہ تھا ذی قعدہ، اور ذی قعدہ کو عرب دور جاہلیت میں بھی احترام والا مہینہ مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو عازم حرم ہو کر آ جائے عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے، تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ مہینہ بھی احترام والا، علاقہ بھی احترام والا، زمان و مکان دونوں اعتبار سے ان کے خود کے جو قواعد تھے اس کی روشنی میں جنگ ان کے لیے مناسب نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ بہت افہام و تفہیم کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن لگاتار ان کو سمجھاتے رہے، لیکن تیار نہیں ہوئے۔ پھر ایک ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کے نام سے جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، جس میں یہ طے پایا کہ اب ہم آگے جنگ نہیں کریں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ مسلمان یہیں سے واپس ہو جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، حرم کی زیارت نہیں کریں گے۔ بہت تکلیف ہوئی صحابہ کو، گرا گزرا، تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اسی لیے سب وہیں پر قربانی کی اور واپس چلے آئے۔ چنانچہ اسی زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ زمانے کے لحاظ سے جو رہنمائی کی ضرورت تھی وہ ساری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرما دی، اور شریعت کا ابدی قانون بھی بن گیا کہ حج و عمرے کے مسائل کیسے حل کیے جائیں گے، اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ بات کا آغاز ہو رہا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں۔ لفظ ہلال آپ نے سنا ہوگا، رؤیت ہلال بہت مشہور مسئلہ رہتا ہے۔ عربی میں جب تک چاند بہت باریک ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ پہلی تاریخ کا چاند یا دوسری تاریخ کا چاند اس کو ہلال کہتے ہیں، پھر وہ قمر کہلاتا ہے اور آگے چل کے بدر کامل کہلاتا ہے۔ صحابہ کا یہ سوال کہ ہلال کا کیا مسئلہ ہے،
बड़ा जामे सवाल था। बहुत से इसके साइड्स हैं, बहुत से इसके पहलू हैं। नंबर एक ये कि अल्लाह ताला की क्या हिकमतें हैं कि चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर हज करो, चांद देखकर महीना शुरू करो। शरीयत की क्या हिकमतें हैं, ये भी सवाल था। सवाल ये भी था कि अगर हम ज़िलक़ादा का चांद देख लें, हम ज़िलहिज्जा का चांद देख लें, तो क्या उसी के साथ जंगबंदी का ऐलान करना होगा, एहतराम वाला महीना शुरू हो जाएगा। सवाल ये भी था कि किस किस महीने का चांद देखने के बाद हम हज के लिए इहराम बांध सकते हैं। लाज़मी बात है, मुहर्रम का चांद देखकर इहराम नहीं बांधा जाएगा ना। तो वो तो रमजानुल मुबारक है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा है, और ज़िलहिज्जा के भी 10 दिन। तो क्या आप चाहे तो कह लें अगर हज करना है तो 9 दिन, उस वक्त तक इहराम बांधा जा सकता है हज के लिए। उम्रे के लिए अलबत्ता कभी भी इहराम बांधा जा सकता है। लिहाजा एक जामे सवाल था, बहुत से मसाइल मौकूफ थे इस सवाल पर। अल्लाह ताला ने इसीलिए सहाबा के इस सवाल को खासी अहमियत दी और अपनी किताब में उसको जगह दी। वह यसअलूनका अनिल अहिल्ला, रसूल आपसे हिलाल के बारे में सवाल करते हैं, पहली का चांद। इससे आप चाहे तर्जुमा कर लीजिए, उर्दू में हिलाल का लफ्ज रायज है। फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, रसूल आप ये कह दीजिए कि शरीयत इस्लामी में, अल्लाह के दीन में, यही लोगों के लिए मीक़ात है, ज़मानों के ताय्युन का जरिया है। इसी से रमजानुल मुबारक तय होगा, इसी से रमजानुल मुबारक खत्म होगा। वल हज्जी, इसी के तारीखों पर हज किया जाएगा, इसी से ज़कात वाजिब होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, मौकूफ है हिलाल पर। और ये अल्लाह ताला ने जो हिलाल का निजाम रखा कि भाई चांद देख लो रोजे शुरू कर दो, दूसरे महीने का शव्वाल का चांद देख लो रोजे खत्म कर दो, ये जो हुक्म दिया गया है और भी जो अहकाम आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फितरी है, बहुत प्रैक्टिकल है, आसान है, अमली है। इसके बजाय दकीक जंतरियां बनाना और फिर तक़वीम के कवानीन मालूम करना और अलग अलग कौमों में अलग अलग तक़वीम जो रायज है उसकी रियायत करना, ये सब इंसानों के लिए मुश्किल था। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कोई हम सीधे साधे लोग हैं, हम चांद देखते हैं रोजा शुरू करते हैं, चांद देखते हैं रमजानुल मुबारक खत्म कर लेते हैं। फरमाया अगर बादल हो चांद नजर ना आए तो हम महीने को 30 दिन तक कर लेते हैं। ये सीधी सादी शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देहात में भी राइज होगी, शहर में भी राइज होगी, अमेरिका और जापान में भी, और सऊदीया में भी, हिंदुस्तान में भी। ये है अल्लाह ताला का हुक्म। और इसी बुनियाद पर आप जानते हैं कि इस्लामी महीने शुरू होते हैं, और इसी बुनियाद पर मैंने इशारा किया था कि हम पे ज़कात फर्ज होती है। अगर खास मिक़दार में माल रखा हो और ये कमरी महीने पूरे 12 गुजर जाए, हमारी एतबार से साल कंप्लीट हो जाए, ज़कात वाजिब होती है। शमसी एतबार से नहीं देखा जाता है। लिहाजा और भी शरीयत के मसाइल हैं, इद्दत वगैरह के मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए रसूल आप उनसे कह दीजिए कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, मीक़ात की जमा मवाक़ीत, मीक़ात वक्त का ताय्युन, ज़माने का ताय्युन। कभी कभी जगह के ताय्युन को भी मीक़ात कहते हैं। उसी से आपने हज के मसाइल में लफ्ज़ मीक़ात सुना होगा। मकाम के ताय्युन को भी मीक़ात से ताबीर किया जा सकता है। लिहाजा फरमाया देखो ये वक्त को, ज़माने को तय करने का जरिया है, और चूंकि हालात खास थे, मैंने अभी इशारा किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने उमूमी बात इरशाद फरमाकर खुसूसी बात भी इरशाद फरमा दी। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, हज का ज़माना भी इसी से तय होगा, हज के महीने भी इसी से तय होंगे। मसला ये था कि सहाबा पे बहुत गिरान गुजरा था
کہ وہ حج کے مہینوں میں احترام والے مہینوں میں احرام باندھ کر حدود حرم میں پہنچ گئے اور پھر لوٹا دیے گئے، تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ ہم کیوں اتنی رعایت کریں، ہم مہینوں کی رعایت کریں، ہم علاقے کی رعایت کریں، ہم احرام کی رعایت، ساری رعایتیں ہم کریں، اب وہ جو چاہے وہ کریں، ہر قانون کو وہ توڑ دیں۔ اب ذرا سوچئے ری ایکشن میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ اکثر و بیشتر قریشی صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، جن کا اوریجنل حقیقی وطن ہی مکہ مکرمہ تھا، جن کی گھٹی میں حرم شریف کی محبت پڑی ہوئی تھی، وہ حرم شریف کی زیارت کے لیے آئے، لوٹا دیے گئے اور ان سے کہا جا رہا ہے مہینوں کا احترام تم کرو، احرام کا احترام تم کرو، علاقے کا احترام، تو سب کچھ ہم کریں وہ کچھ نہ کریں۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو کرنا ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ، وہ شرطوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ یہ چاند کا دیکھنا، رؤیت ہلال کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ اس سے زمانے کا بھی تعین ہوتا ہے، حج کے زمانے کا بھی تعین ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور حج کیا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے ان کے درمیان ایک حج کے سلسلے میں عجیب و غریب روایت بلکہ خرافات چلی آ رہی تھی۔ اس اللہ تعالیٰ نے خرافات کو، دور جاہلیت کی اس رسم کو دور کیا اور فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، احرام باندھ لینے کے بعد، جیسے آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے سر ڈھانپنا مناسب نہیں ہے، احرام میں فساد آ جاتا ہے، ایسے ہی قریشیوں نے ایک چال چلی تھی اور اپنی لیڈری ثابت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو غیر قریشی ہیں، مکے کے باہر سے آتے ہیں، وہ احرام باندھ لینے کے بعد چھت کے نیچے بھی نہ رہ سکتے ہیں، چھت کے نیچے رہیں گے تو احرام ان کا ٹوٹ جائے گا، بگڑ جائے گا۔ اب جب چھت کے نیچے، کچھ لوگوں نے تو بات نہیں مانی، باغی تھے، لیکن اکثر و بیشتر عربوں نے بات مان لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ قافلے میں شامل تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ احتیاط کر رہے تھے، چھت کے نیچے نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ تو ایک دو موقع ایسے آئے کہ کسی گھر میں داخل ہونے کی نوبت آئی تو پیچھے ایک آدھ صاحب دیوار سے کود کر اندر گئے، دروازے کے نیچے ڈرائنگ روم میں سے جو پہلا کمرہ ہوتا ہے اس میں سے گزرے بھی نہیں، پیچھے سے ایسے شہر میں کود کے آ گئے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اصلاح فرمائی، نرم لہجے میں فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم چھت کے نیچے نہ جاؤ، اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قریش کے لوگوں نے بڑی خرافات کر رکھی تھی، بے ایمانی انہوں نے یہ بھی کر رکھی تھی کہ غیر قریشی جو باہر سے لوگ آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان سے کہتے تھے تم جو گناہوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہو اس میں تھوڑی عمرہ ہوگا، اس میں تھوڑی حج ہوگا، لہٰذا یہاں آؤ، آنے کے بعد ہم سے ہمارے کپڑے کرائے سے لو۔ کمانے کی ایک شکل تھی، ہمارے کپڑے کرائے سے لے کر وہ پہنو جب تک حدود حرام کا رہو۔ تو تاج محل جانے والوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ گائیڈ جو ہے کرائے کی لنگیاں سپلائی کرتا رہتا ہے، یہی حالت تھی قریشیوں کی۔ تو اب عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا، بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ گناہ والے کپڑے حدود حرم کے باہر رکھ کر کیسے حرم میں داخل ہوتے تھے وہ آپ تصور کر لیجیے۔ یہ ابلیس نے پٹی پڑھائی تھی جس کی اصلاح اسلام نے کر دی۔ لہذا یہ قریشیوں کا کہنا کہ ارے بھائی چھت کے نیچے نہ جاؤ اس لیے تھا کہ ہم جو خیمے، ٹینٹ ہم جو کرائے سے دیں گے اس کا استفادہ کریں گے، وہ ورنہ گھروں میں ٹھہر جائیں گے۔ لہذا اس طرح کے فتنے اور غلط قسم کی رسم و رواج انہوں نے جاری کر رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت بڑے نرم لہجے میں کبھی اس کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب تو کھڑے ہوئے ہیں حرم میں اور دھوپ آ گئی ہے، دھوپ میں مکہ مکرمہ کی دھوپ ذرا سخت بھی ہوتی ہے، تب رہے ہیں پسینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ان صاحب کو کیا ہوا؟
लोगों ने कहा इन्होंने मन्नत मांगी है, ये साए के नीचे नहीं रहेंगे। कहा तोड़ो मन्नत, साए के नीचे बैठो। ये गैर जरूरी किस्म की चीजें हैं जिसको इंसान दीन समझने लगता है। लिहाजा फरमाया देखो वलैसल बिर, नेकी ये नहीं है, अल्लाह ताला से वफादारी ये नहीं है कि तुम घरों को पुष्ट से दाखिल हो, मिन ज़ुहूरिया, बैक से, वलाकिन अल बिर्र मन इत्तक़ा, नेकी और अल्लाह से वफादारी तो तकवा है, हराम चीजों से इज्तिनाब है। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों में दरवाजों से दाखिल हो सकते, तुम कोई हरज नहीं। और आप हैरत करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ जो दौरे जाहिलियत का है आज भी एक फिरके में जिंदा है। आप अगर मुकर्रमा में जाएंगे हज के जमाने में तो आप देखेंगे कि कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं, बल्कि एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो बस में भी छत कटवा देते हैं, छत के बगैर बैठते हैं। एक है कम्युनिटी अभी जिंदा ऐसी जो छत के नीचे जाने से एहराम में बिगाड़ पैदा होने का तस्वुर रखते हैं, वो दौरे जाहिलियत से चला आ रहा है। पर भाई ये सब कोई हकीकत नहीं है। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, मारूफ तरीके से घर में आओ, दरवाजे से आओ, छत के नीचे जाने से एहराम में कोई खलल, कोई हरज नहीं होगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा कि भाई हालत एहराम में सब ना ढांको, टोपी ना पहनो, सिले हुए कपड़े ना पहनो। आगे अपनी तरफ से इजाफे करना और उन इजाफों को बाइसे अजर समझना, दीन समझना, नेकी का काम समझना, ये याद रखिए ये दीन का नक्शा बदल देता है। ये फहम अगर उम्मत के अंदर पैदा हो जाए, ये तफक्कुर अगर उम्मत के अंदर पैदा हो जाए कि दीन में इजाफे वो इंसान की कामयाबी और इंसान की उखरवी सुरखरुवी का जरिया नहीं बल्कि मुसीबत है, दीन का नक्शा बदल जाता है। अच्छा, बाज़ लोग बहुत होशियारी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हर चीज मुबाह है, जायज है, इल्ला ये कि दलील आए ये चीज नाजायज है, ये हराम है, ये नापाक है। ये बिल्कुल उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है, गलत बात है, गलत दलील है। याद रखिए खाने पीने में, रहने सहने में ये बात सही है कि हर चीज आप पाक है, अच्छी है, खा सकते, इल्ला ये कि दलील हो ये हराम है, ये नाजायज है। वरना आप इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने नहीं खाया लेकिन आप खा सकते हैं। और आप लोगों के ज़ौक़ के मुताबिक मुझे तो पसंद नहीं, पिज्जा इज्जा सब आप खा सकते हैं। अदमे जवाज़ की दलील लाना पड़ेगा, ये चीज में ये नापाकी है, ये हराम है, इसमें शराब है, इसमें सो एंड सो है और ये ना खाए, ये दलील लाना पड़ेगा। ये खाने पीने में और जिंदगी की बरतने की चीजों में तो ये कुल्लियां सही है, लेकिन दीन के मामले में, इबादतों के मामले में धोखा है। इबादतों के मामले में हर किस्म की इबादत आपके लिए जायज नहीं है, वही इबादत आप करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वरना तो दीन मेरी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बन जाएगा ना, हर एक का दीन अलग होगा, सेपरेट सेपरेट। दीन के मामले में दीन वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, तलकीन फरमाई, उम्मत को अता फरमाया, वो दीन है, वो इबादत है, उससे अल्लाह ताला खुश होगा, उस पर अजर मिलेगा। मैं एक नई नमाज इजाद कर दूं, मैं एक नए किस्म का रोजा इजाद कर दूं और मैं नमाज की रकातों में इजाफा कर दूं और ये कहूं कि मगरिब का वक्त तो कबूलियत का है, 4 रकात पढ़ने में क्या हर्ज है। आप उसकी गर्दन पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? जैसे रकातों का ताय्युन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे ही दीगर इबादतों का भी अपनी ख्वाहिश से ये काम करेंगे, वो काम करेंगे तो दीन का इंडियन एडिशन अलग रहेगा, जापानी एडिशन अलग रहेगा, अमेरिका का अलग रहेगा, बल्कि जो हैदराबाद में है वो यूपी में नहीं, जो यूपी में वो दिल्ली में नहीं, इतना लोकल दीन हो जाएगा कि उससे ज्यादा लोकल शायद हमारे हिंदुस्तान का मजहब भी ना हो, इतना लोकल होकर रह जाएगा इलाकाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमा दी कि हस्बे ख्वाहिश फतवा नहीं दिया जा सकता है। हज के जमाने में छत के नीचे ना जाओ, क्या बुराई है इसमें? एक अच्छाई तो है, एक ज्यादा नेकी है, मुजाहिदा है, धूप में खड़े रहना, सवाब ज्यादा मिलना चाहिए, नहीं, गलत है, हज फासिद हो जाएगा।
وہ کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور فرمایا دیکھو کامیابی کی جو کلید ہے، کنجی ہے، وہ ہے تقوی. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. آخرت کی کامیابی تقوی پہ ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچو، جو اللہ نے اس کے رسول نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ناپاک ہے، اس سے بچو. یہ تقوی ہے، یہ اختیار کرو، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب چونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال تھا، بطور تمہید میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی کہ ہم کو روک دیا گیا عمرے سے، اور ہم کو زیارت سے روک دیا گیا، حرم شریف کو ہم دیکھ نہیں سکے. مہینے کا احترام ہم کریں، احرام کی رعایت ہم کر لیں، حدود حرم کی رعایت ہم کر لیں، وہ کچھ نہ کریں. تو فرمایا دیکھو تم کو اجازت دی جا رہی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. جو تم سے اب جنگ کریں گے ان سے تم جنگ کر سکتے ہو، جو جنگ نہیں کریں گے ان سے جنگ نہیں کرنا ہے. بلا وجہ ہمارے برادران وطن یہ آیت کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. جو جنگ کرے گا اس سے جنگ کرنا ہے، جو تلوار اٹھا کر آئے گا اس کے خلاف تلوار اٹھا کر جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ یہ کلیہ پوری دنیا میں ہے. لہذا کسی معصوم کے سلسلے میں بات نہیں ہو رہی. کیا فرمایا؟ الذین یقاتلونکم. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے آغاز جنگ ہم نہیں کریں گے، آغاز ہم نہیں کریں گے. فرمایا اگر آغاز کر دیں تو پھر ہم ڈیفنس کریں گے، دفاع کریں گے، اور یہ ہمارا اپنا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. لہذا فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں تم جنگ کر سکتے ہو، اجازت دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ قریب 20 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، اور پھر اب جو صلح حدیبیہ ہو رہی ہے وہ 6 سال، 13 اور 6 19 سال گزر گئے ہیں. اب 19 سال کے بعد ساری زیادتیوں کے ساتھ، ساری ناانصافیوں کے بعد کون سے ظلم کی شکل تھی جو مشرکین مکہ نے نہیں اپنائی، یہ سب کو سہ لینے کے بعد اب اجازت دی جا رہی کہ تم جنگ کر سکتے ہو ان سے جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر دوسری شرط وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن ناانصافی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. اعتداء کے معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھ جانا، اعتداء کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کر جانا. فرمایا تم زیادتی نہیں کر سکتے. اب یہ زیادتی کس کو کہتے ہیں؟ نہ میں اس کی تشریح کر سکتا ہوں، نہ آپ نہ کوئی مفسر، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، وضاحت کے ساتھ بات ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اعتداء، زیادتی، ظلم، ناانصافی کس کو کہیں گے؟ کہ تم جو جنگ کرو گے اسی سے جنگ کرو گے جو سپاہی ہتھیار لے کر آ رہا ہے. کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کسی عبادت گزار پر جو کسی چرچ میں ہے، کسی مندر میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے اب شرطیں، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، درختوں کو نہیں کاٹو گے، مویشیوں جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. فرمایا یہ سب اعتداء ہے، اور اگر یہ ظلم اور یہ زیادتی کرو گے ان اللہ لا یحب المعتدین، تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر تمہاری جنگ فی سبیل اللہ نہیں رہ جائے گی، تمہاری جنگ وحشیانہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت تم سے پھر محروم کر دیے جاؤ گے، دور ہو جائے گی. وَاقْتُلُوهُمْ، فرمایا دیکھو تم ان کو مار سکتے ہو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جب تم کو وہ جنگ کرتے ہوئے مل جائیں، ہتھیار لے کر درخت کے پیچھے سے آ جائیں، چٹان کے پیچھے سے آ جائیں، چھپ کر آ جائیں، رات میں آ جائیں، تم جہاں کہیں وہ پکڑ میں آ جائیں تم مار سکتے ہو. کیوں؟ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے تم کو تمہارے وطن سے نکالا، اب وقت آ گیا تم ان کو ان کے وطن سے نکالو. اب وقت آ گیا ہے کہ اب تم ان کو نکال سکتے ہو. تو دیکھیے اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ جو نازل فرما رہا ہے یہ اس جنگ کا ہے جو غزوہ بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد جو پھر انہوں نے معاہدے کو توڑا. صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے،
हम आपस में एक दूसरे के काफिलों पर हमला नहीं करेंगे। मुसलमान तो पाबंद हो गए, लेकिन मुशरिकीन मक्का का आलम ये था, जो चरवाहा उनको रास्ते में मिलता पूछते, मालूम हुआ मुसलमान मॉब लिंचिंग, उसको लूट लेते, मार डालते, सारी बकरियां हटाकर लेकर चले जाते, लगातार ये करते रहे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी, और इजाजत दी तो छुप के हमला करने की नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया कि तुम लोगों ने जो एग्रीमेंट हुआ था उसको तोड़ दिया, अब हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं रहा, अब हम तुमसे लड़ेंगे, तैयारी करो। फरमाया शखोर नहीं मारेंगे, अंजाम फरमाया अब तुम तैयारी करो, हम लड़ेंगे, अब हमारा हक है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और जो प्रोसिक्यूशन था, फितना था, बिगाड़ था, लोगों को जो सता रहे थे, फरमाया वो तो कत्ल से बहुत ही ज्यादा सख्त है। इतनी तकलीफ पहुंचाना, ऐसी तकलीफ पहुंचाना कि आप सोचिए, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हिजरत करने जा रही है और उन पर ऐसा पेट पे भाला मारा कि उनका हमल साबित हो गया है। इतना फितना करने वाले अब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कहते हैं हुदूद हरम में जंग करोगे, कहते हैं एहतराम वाले महीनों में जंग करेंगे। हम करेंगे, लाज़मी बात है, तुमने हद से तजावुज किया। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फी, फिर अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहा है, हुदूद हरम में तुम हरगिज उनसे जंग न करना, इल्ला ये कि वो तुम पर हमला कर दे। हमला करेंगे तो लाज़मी बात है, डिफेंस करना है। कभी मुसलमान ने ये नहीं कहा, कभी मुसलमान को इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपनी जान की हिफाजत करता हुआ मारा गया शहीद, जो अपने घर की हिफाजत करता हुआ मारा गया शहीद, जो अपने बच्चों की, खवातीन की हिफाजत करता हुआ मारा गया शहीद, जो अपने माल को बचाते हुए मारा गया शहीद, हम डिफेंस करेंगे, जंग करेंगे, हम रोकेंगे, ऐसी थोड़ी घोषणा देंगे घर में जो चाहे घुस जाए, जो चाहे वो करे। जैसे इस्लाम से नावाकियत है जिसकी वजह से लोग हाथ उठा उठा के अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं, अगर सही इस्लाम से वाकियत हो तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाए इंडिया से। हिम्मत न करे कोई, क्योंकि डिफेंस करता हुआ मरेगा ना, दो चार को लेकर जाएगा साथ, अकेले थोड़ी जाएगा वो। और देखो ये तुमको इस बात की इजाजत नहीं है, पिटते जाओ, जो होना काम हो गया, अब तुमको ये इजाजत दी जा रही है, वला तुकातिलूहुम, तुम जंग का आगाज न करना, इंदल मस्जिदिल हराम, हुदूद हरम में, हत्ता युकातिलूकुम फीही, यहाँ तक कि वो तुम पर हमला न कर दे, वो जंग शुरू न कर दे। फ़इन क़ातलूकुम, अगर वो तुमको कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, फ़क़्तुलूहुम, तुम उनको कत्ल कर सकते हो, मार सकते हो, डिफेंस कर सकते हो। क्यों? कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, यही बदला है काफिरों का। तो बहुत बुरा लगता है बाद लोगों को, काफिर काफिर क्यों कहा गया, काफिर तो मोमिन हो जाओ, बुरा लग रहा है तो मोमिन हो जाओ ना भाई। चोर 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 क्यों बोल रहे हैं मुझे, चोर तो चोर, चोरी छोड़ दो, किसा कहता हूँ। समझना चाहिए ना, जो तुम्हारे अंदर सिफत है वो सिफत से तो हम पुकारेंगे। बीमार है, बीमार है, बीमार है, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, इलाज करा लो, सेहतमंद हो जाओ, नहीं बोलेंगे मरीज। तो जब तुम अपने अंदर कुफर की बीमारी पाल के रखे हुए हो, कुफर के माने क्या होते हैं? कफारा के माने होते हैं अरबी में ढांप देना, छुपा देना, पोशीदा कर देना। अल्लाह की नेमतों को, सच्चाई को, हक को छुपा देने वाले को काफिर कहते हैं। क्यों छुपा रहे हो सच्चाई को? नहीं करो ना सच्चाई का, हकीकत का ऐलान करो, सच का ऐलान करो, अल्लाह की नेमतों का एतराफ करो, तो काफिर नहीं रहोगे, तुम मोमिन कहलाओगे, तुम अल्लाह की नेमतों को जाहिर करने वाले कहलाओगे। फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, बुरा तुमको जो लग रहा है वो तुम्हारे अपने अमाल के लिए। तो हमको मुसलमान बोलो बुरा नहीं लगता, अब कहने वाले कहते हैं जिहादी, ठीक है कहो, जिहाद है तो है, हमको थोड़ी बुरा लगता है। कहने वाले कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, तो है ठीक है, बुनियादों पर खड़े हुए हैं, हमको थोड़ी बुरा लगता है। तुमको क्यों बुरा लगता है? जो तुम्हारे अंदर सिफत है वो सिफत अगर हम बयान करें, इनकार की, छुपा देने की, अल्लाह की नेमतों का एतराफ न करना, फैलीन तो फैनल्लाह गफूरुर रहीम। फिर आप देखिए अरहमुर राहिमीन, इस शरीयत की रहमतों को देखिए जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। देखो अगर वो रुक जाए तुम भी रुक जाना, फैलीन तो वो हाथ रोक ले तुम भी रुक जाना। और यही नहीं,
اگر وہ ایمان کے ساتھ رک جائے فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کی ساری بےہودگیوں کو، ظلم و زیادتیوں کو اور ان کے کفر و شرک اور جو انہوں نے بغاوت کی سب کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لیکن وہ جنگ کر رہے ہیں تو تم کو بھی جنگ کرنا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ بالخصوص یاد رکھیے حدود حرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقف کر دیا تھا توحید کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اعلان کیا کہ پروردگار اس علاقے کو، اس خطے کو میں آباد کر رہا ہوں، اور اتنی بڑی قربانی دے کر کہ اپنے اکلوتے صاحبزادے کو، حضرت اسحاق تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، 16 سال تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے صاحبزادے تھے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو میں اپنے بیٹے کو، اپنے خاندان کو، اپنی اہلیہ کو ان بیتک المحرم، اللہ کے احترام والے گھر کے پاس لا کر چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ دین توحید کا غلبہ، تیری عبادت ہو، تیرا گھر آباد رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سرزمین کو وقف کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یاد رکھیں حدود حرم وقف ہے، اور ائمہ کے نزدیک وہاں کرایہ لینا جائز نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ آرڈیننس نکالا تھا کہ جتنے شہر مکہ میں گھر ہے رات میں دروازے کھول کر سونا، تاکہ جو بھی عمرے اور زیارت کے لیے آئے تو کسی بھی گھر میں جا کے آرام کر سکتا ہے۔ یہ موقوفہ ہے فرماتے تھے، یہ وقف ہے فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایکسپلائٹ کر لیا گیا ہے اور بڑی بڑی ہوٹلیں قائم کر کے خوب کمایا جا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو یاد رکھو کہ یہ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے علاقہ، یہ خطہ وقف کر دیا گیا، اور یہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا اس وقت تک جدوجہد۔ اور لازمی بات ہے، آپ جانتے ہیں سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کو بت پرستی سے پاک کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشنز جو آپ کی ذمہ داریاں تھی ان میں سے ایک ذمہ داری تھی حدود حرم کو شرک سے پاک کرنا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ ہاتھ روک لیتے ہیں تو پھر کسی قسم کی ان کی گرفت نہیں ہوگی، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، سزا تو دی جائے گی إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کو جو ظلم کرتے اور تجاوز کرتے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ہاں حرمت والے مہینوں کا اسلام اعتراف کرتا ہے، لیکن اس وقت جبکہ آپ کے سامنے والا بھی احترام کرے۔ الشہر الحرام، احترام والا مہینہ، بالشہر الحرام اس وقت ہے جبکہ وہاں کے رہنے والے بھی اس کو محترم مہینہ مانیں، قابل احترام مہینہ تسلیم کریں، قتل نہ کریں، جنگ نہ کریں، چوری نہ کریں، ڈکیتی نہ کریں۔ وہ جب حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں اور جب وہ اس کلیے کو، اس قاعدے کو، اس قانون کو بالائے پسے پشت ڈال رہے ہیں، بالائے طاق رکھ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ایک طرفہ تھوڑی ہوگا کہ ساری رعایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے رہے، صحابہ کرتے رہے۔ والحرمات قصاص، فرمایا کہ حرمتیں، احترام، یہ عدل بدل ہے، یاد رکھیے۔ قصاص کا لفظ گزر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، جس کی تشریح ہے اصلاً عدل بدل۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قتل کی سزا اسلامی عدالت سنائے گی، پرسنل نہیں، شخصی انڈیویجول نہیں ہے مسئلہ یہ، یا تو خلیفہ یا خلیفہ کا نامزد کردہ قاضی وہ قتل کے بدلے میں قتل کی سزا سنائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں، اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ تو قصاص کے معنی ہوتے ہیں عدل بدل، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور دیکھو الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، وہ بھی احترام کر رہے ہیں، تم بھی احترام کرو۔ جب وہ احترام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کب تک احترام کریں گے؟ شک فرمایا آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے کوئی بھی نظام چلتا ہے، لہذا اگر وہ ان مہینوں کا احترام پامال کر رہے ہیں اور اس قاعدے اور اس کلیے کو توڑ رہے ہیں تو بھی پابند نہیں رہ گئے، لہذا انہوں نے روکا حدیبیہ کے موقع پر۔ تم آگے بڑھ سکتے ہو، آئندہ تم کو اجازت ہے کہ تم
زور کے ساتھ طاقت کے ساتھ حدود حرم میں داخل ہو جاؤ. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ جو تم پر زیادتی کر رہا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اس کو تم سزا دے سکتے ہو لیکن اتنی ہی جتنی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی. جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ ہوئے کیونکہ جس طرح لاش ملی تھی آپ تصور کیجئے. ایک تو محبتوں کا اندازہ لگائیے, حضرت حمزہ اپنے بھتیجے پہ جان نچھاور کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے. پھر حضرت حمزہ مظلوموں کے کمزوروں کے حمایتی تھے, آپ کا ایک سوشل کردار بھی تھا. ایسے حضرت حمزہ جن کو اللہ کے رسول نے سید الشہداء قرار دیا, ان کی لاش کی ناک کٹی ہوئی ہے, سینہ کٹا ہوا, پھیپڑے نکلے ہوئے. ذرا آپ سوچیے, اس کو الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تھی اور صرف ایک جملہ آپ نے کہا کہ اگر حمزہ کا قاتل پکڑا جائے تو اس کا بھی ایسے ہی مسئلہ کروں گا جیسے اس نے مسئلہ کیا. مسئلہ عربی میں کہتے ہیں لاش کو مسخ کر دینا, شکل بگاڑ دینا. لیکن پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں تم کو اس بات کی اجازت نہیں, کوئی قتل کرے تو بس تم قتل کرنا, سزا اگر دینی ہے تو قتل کرنا, یہ نہیں ٹکڑے کریں گے. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کوئی کسی کو جلا دے اور وہ قاتل پکڑ میں آ جائے اور اسلامی کورٹ فیصلہ کرے تو اس کو جلانا کی سزا نہیں دی جائے گی. تو سنی, یہ نہیں کہ جیسے وہ کیا ویسے ہی ہم نہیں, زیادتی نہیں ارشاد فرمایا, بس سزا دی جائے گی. اور وہ بھی آپ جانتے ہیں قصاص کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں, اگر وارثین معاف کر دے تو ان کو حق ہے, معاف کر سکتے ہو, جان بخشی کر سکتے ہیں. وارثین اگر کہیں نہیں یہی سزا دی جائے تبھی وہ سزا دی جائے گی. لہذا فرمایا دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس زیادتی کے اتنا ہی بس جتنی زیادتی کی گئی, جان لی گئی تو جان دی جائے گی, تکلیف دی گئی تو تکلیف دی جائے گی, اتنی ہی زیادتی کرو, آگے نہ بڑھو, ظلم و زیادتی نہ کرو. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تیسری مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, احتیاط سے کام لو, کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہے, اہل تقوی کے ساتھ ہے. تقوی نہیں ہے, برائے نام اسلام ہے, تو پھر اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کی توقع نہ رکھو. پورے دین پر عمل ہوگا, اللہ کے احکام پر, شریعت پر عمل ہوگا, تب اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت نازل ہوگی. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اب حالات بدل رہے ہیں, حالات بھی بات ہے. فتح مکہ کا سفر سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں پیش آیا. ہتھیاروں کی ضرورت, جانوروں کی ضرورت, اور اس زمانے میں جو سواری گھوڑا ہوتی تھی وہ تو بہت قیمتی, اونٹ کی بھی کم قیمت نہیں ہوا کرتی تھی. یہ سارے خرچے جنگ میں آتے ہیں. آج بھی آپ دنیا کا بجٹ اٹھا کر دیکھیے, ہر ملک کا عالم یہ ہے کہ سب سے بڑا خرچہ ان کا ڈیفنس پہ ہے. آپ دیکھ لیجیے پرسنٹیج جو آتا ہے, سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس پہ ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ خرچے کا تو مسئلہ. پھر اس کے بعد سن 8 ہجری میں ہی غزوہ تبوک کا مسئلہ پیش آیا, رومی لشکر نے حملہ کیا. پھر فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا, حجۃ الوداع, تو حنین کا مسئلہ پیش آیا. طائف کے جو قبیلے تھے, ثقیف وغیرہ, انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی, تو لگاتار جنگوں کا مسئلہ پیش آ رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے جو قربانی لی وہ بے مثال, خرچ کرتے رہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. فرمایا وَآنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور بحسن و خوبی کام انجام دینے کی کوشش کرو, کیونکہ کمال کے ساتھ پرفیکٹلی بحسن و خوبی جو کام انجام دیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. 3 باتیں ہیں اس آیت میں. نمبر 1 یہ کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
یہاں پر سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وہ ساری مدیں جو ہیڈ سے غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی کرنا، وہ ہے، ان کی اہمیت ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہاں جو خاص طور پر بات کی جا رہی ہے وہ ڈیفنس کے لیے. یہ امت اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرے. لہذا اگر اس ملک پر خرچ ہوگا نا تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ ہم کو انگلی لگا سکے. ہم نے اپنے ملک میں دیکھا چھوٹی سی مائکرو قسم کی کمیونٹی ہے، چھوٹے سے ایک مائنورٹی ہے، ان کا عالم یہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. چند کروڑ ہیں وہ، لیکن کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ انہوں نے اپنے ڈیفنس کا مسئلے کو مضبوط رکھا. اس کے مقابلے میں مسلمان، اگر آپ اجازت دیں تو میں لفظ استعمال کروں، بڑے گئے گزرے ہیں. انہوں نے اپنے ڈیفنس کا معنی کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہتھیار خرید کے گھر میں رکھیں گے. اس کے معنی یہ کہ ہم پہ جو حملے ہوتے ہیں ان کی قانونی چارہ جوئی کرنا، ہمارے معصوموں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی حمایت میں قانونی لڑائی لڑنا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری اس امت کے ملت کے بعض محسنین جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو ان کی بیکنگ میں، ان کے پس پشت، ان کی غیابت میں ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا، یہ فی سبیل اللہ ہے. اس پہ ہمارے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی مد نہیں ہے. ہمارے پاس جو سارا مد ہے وہ اسٹیج سجانے کا ہے. 8 لاکھ کا اسٹیج، 7 لاکھ کا اسٹیج، 1 کروڑ کی شادی، 2 کروڑ کی شادی. جب میدان حشر میں پیر پکڑ لیا جائے گا نا، ہلنے نہیں دیا جائے گا، تب پتا چلے گا ہم کیا کر کے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا پیر سرک نہیں سکے گا، ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ یہ اللہ کو بتا دے کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا. حلال کمایا تھا یہ کلیئرنس لینا پڑے گا، حلال خرچ کیا یہ بھی وضاحت کرنی پڑے گی. یہ سارے اسراف ہمارے پاس تماشے بنے ہوئے. حیرت ہوتی ہے جس مائنورٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے پاس برادران وطن میں جو سکھ لوگ ہوتے، آپ پنجاب میں جا کر دیکھیے کہ ان کے پاس جو لنگر لگتا ہے، کہاں سے لیا انہوں نے لنگر کا تصور؟ مسلمانوں سے لیا. ہمارے پاس تھا وہ کہ ہمارے پاس لنگر لگا کرتے تھے، اور ہمارے پاس یہ تصور تھا کہ اس ایریے میں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، رات میں کھانا کھا کر سوئے. آج ان کے دیکھیے آپ لنگر لگتے ہیں، اور اچھائی چاہے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے، آؤ کھانا کھاؤ چلے جاؤ. مسلمانوں، غیر مسلموں، ہندو، سکھوں، کوئی مذہب سے ان کو بحث نہیں. کھانا بن رہا ہے 1000 آدمی کا، 2000 آدمی کا، 5000 آدمی کا، بڑے بڑے ان کے ہر ڈسٹرکٹ میں لنگر لگتے ہیں، دلی میں لنگر لگتے ہیں. یہ اس سے کیا ہوا؟ ان کے پاس بھوکے مرنے کا، ان کے پاس فقر و فاقے کا تصور ختم ہو گیا، ویل سیٹل ہو گئے وہ لوگ. اور ہم اس سلسلے میں اس قدر سستی کے، اس قدر لاپرواہی کے شکار ہو کر رہ گئے کہ امت بہت سستی ہو گئی. ہمارے نوجوان کہیں بھی مار ڈالے جاتے ہیں، کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی گھر پہ بلڈوزر لگا دیا جاتا ہے، کوئی بھی گھر پر بلڈوزر لگا دیا جاتا ہے. ضرورت ہے اس حقیقت کو سمجھے. ہم وافقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ایک ترجمہ ذرا کامن ہو گیا ہے بالخصوص انڈیا میں کہ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی نہ کرو، خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، جوخم میں نہ ڈالو. اس مفہوم کا میں انکار بھی نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ مسلم سپاہی قسطنطنیہ کی طرف جا رہے ہیں، جو سب سے بڑا رومیوں کا مرکز تھا، جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، ادھر حملہ کرتے تھے، ادھر حملہ کرتے تھے. قسطنطنیہ آپ یوں سمجھ لیجیے موجودہ دور کا جو ہے وہ استنبول ہے. وہی پرانا علاقہ تھا، وہاں پر بڑا قلعہ تھا سمندر کے کنارے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھی نام لکھایا. 80 سال سے عمر متجاوز تھی، چلنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے کہا میں لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میرا نام لکھو، میں چلوں گا. حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمی عنایت فرمائی تھی، وہ نعمت ہم جیسے تو آنکھوں سے لگا کے بیٹھے رہ جاتے
کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے قیام فرمایا تھا. برتن اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا, بستر اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا, در و دیوار بابرکت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. تو کیا یہ کم تھا کہ حضرت ابو ایوب اسی گھر میں خانقاہ بنا کر دعا کرتے رہتے, اللہ تیرے رسول 6 مہینے تک چھو کے چلے جانا کافی ہوتا ہے, 6 مہینے قیام کرنا سوچیے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جاؤں گا, بہت اہم جنگ ہے, میرا نام لکھو میں چلوں گا. آپ کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دے دی گئی. عام طور پہ ضعیف لوگوں کو نہیں اجازت دی جاتی, کم عمر بچوں کو اجازت نہیں دی جاتی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قلعے کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. آگے دیوار ہے قسط دنیا کی, اور ادھر پیچھے سمندر ہے, اور بیچ میں مسلمان ہیں, اور جنگ ہے بڑی سخت ہے, فتح نہیں ہو رہی مسلمانوں. دیوار ہے نا اونچی, پہاڑوں پہ دیوار تھی وہ, لہذا ایک اسٹرگل کسی کیفیت ہے. اس میں ایک مسلمان سپاہی آگے بڑھ گیا, اور آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ان پہ کچھ تیر ویر اوپر سے چل گئے, وہ زخمی ہو گئے. تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا کیا تم نے, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, نہیں سنا تم نے کسی نے آیت پڑھ دی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل غلط تم نے آیت سے استدلال کیا, یہ مفہوم نہیں ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جبکہ ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب مہاجرین بھی سیٹ ہونے لگے ہیں, دکانیں اگانے ان کی ٹھیک ہو گئی, گھر ور ان کے بن گئے, چھوٹے موٹے جو حجرے بنے تھے, لہذا اب ہم کو راہ خدا میں اس طرح خرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی جیسے ہجرت کے پہلے سال تھی, دوسرے سال تھی. اب ہم کو کچھ انویسٹ کرنا چاہیے, اور تفصیلی حدیث ہے, آپ اس کو مراجع میں جا کر جو ریفرنس بک ہے سیرت کی حدیث کی اس میں آپ مطالعہ کریں کہ فرمایا کہ اب ان کو کچھ انویسٹ کرنا چاہیے, کچھ گھر اچھا بنا لیں, پکا بنا لیں, کچھ اپنے بچوں کے لیے کر لیں. فرمایا اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی, ہاتھ مت روکو, اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اگر ہاتھ روک لو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ مفہوم ہے کہا. فرمایا خودکشی خودکشی اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے. خودکشی حرام ہے اسلام میں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا انفسکم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح مرے گا اسی طرح مرتا رہے گا جہنم میں. وہ کوئی پہاڑ سے کود کے مرا ہے تو کودتا رہے گا وغیرہ وغیرہ. وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. خودکشی حرام ہے اور بہت کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے, شدید گناہوں میں سے گناہ ہے. لیکن یہ آیت سے استدلال حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جائز نہیں, غلط ہے. یہ آیت سے استدلال یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے, ہاتھ روک لو گے, اسلام کے ڈیفنس کے لیے سرمایہ نہیں لگاؤ گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو, برباد ہو جاؤ گے. یہ مفہوم فرمایا, اور اس مفہوم کو آج موجودہ دنیا میں پورا ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. جب ہم نے, میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب ہمارے پاس ایسی قانونی چارہ جوئی کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے اور بے سہارا لوگ جو ملت کے لیے لڑ گئے, اسلام کے نام پر لڑ گئے, ان کو بچانے کے لیے کوئی مدد نہیں رہ گئی, تو پھر اس کے بعد سے یہ امت سستی ہو گئی, ان کا خون سستا ہو گیا, ان کا گھر سستا ہو گیا, ان کی عزت باقی نہیں گئی. اور کرنے کی بات ہے. لہذا یہ ایک باضابطہ محاذ ہے, یہ ایک کام ہے جو کرنا چاہیے امت کو کہ یہ اس امت کا کوئی بھی فرد مصیبت کا شکار ہو جائے اسلام کے نام پر, خاص طور پر بیمار ہے ان کا علاج آپ کرائیے, بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی خدمت میں آپ پیسے دیتے رہیے, ان چیزوں سے میں نہیں روک رہا ہوں, لیکن یہ بھی ایک کام ہے جو بہت اہم ہے جس کو کرنا چاہیے. اور میں دیکھو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. ہر کام عمدگی کے ساتھ کرو, پرفیکٹلی کرو. نماز ہو تو اعلیٰ درجے کی, اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو تو پورے احسان کے ساتھ, حسن کے ساتھ, اور یہاں تک کہ جنگ بھی ہو رہی ہے تو پورے قوانین کے مطابق. یہ ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تم کو عمرے سے روک دیا گیا, یاد رکھو حج ہو یا عمرہ ہو,
جب کبھی نیت کر لو تو اس کو پورا کرنا ہے تمہاری ذمہ داری. یہ نہیں ہو سکتا آپ وہ فلائٹ کینسل ہو گئی میں ایئرپورٹ سے آگے آپ چھوڑو, نہیں, واجب کر لیا اپنے اوپر, کرنا ہوگا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا, دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, تفریح کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں, ہرگز نہیں. فرمایا للہ, اللہ کے لیے حج کرو, اللہ کے لیے عمرہ کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تم کو روک دیا گیا, گھیر لیا گیا دشمنوں کے ذریعے سے, قوانین کے ذریعے سے, کسی بھی شکل میں, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, تو پھر تو ایسا کرنا کہ قربانی کا جانور وہاں بھجوا دینا. لازمی بات ہے جانور نہیں بھجوا سکتے تو اماؤنٹ وہاں شفٹ کرنی ہوگی اور وہاں کے منتظمین سے درخواست کرنی ہوگی کہ بطور کفارہ میرا جانور یہ وہاں قربان کیا جائے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ, اور جب تک قربانی کا جانور مینا نہ پہنچ جائے, محل اس کا وہی ہے, محل لہو اس کی جگہ وہی ہے, تو اس جگہ تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم اپنا سر نہ منڈوانا, بال نہیں کٹوانا. اب مثلاً چونکہ دنیا پھیل چکی ہے, ایئرپورٹ پر روک دیا جاتا ہے, ادھر روک دیا جاتا ہے, کاغذات میں کبھی کمی ہو جاتی ہے, کبھی اور ٹیکنیکل مسائل ہو جاتے ہیں, تو یا تو آپ احرام نیت کر کے باندھ چکے ہیں تو احرام میں رہیے, انتظار کیجیے, اور جب تک کہ عمرہ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ حالت احرام میں رہیے, یہ تو ٹھیک ہے. اگر نہیں رہ سکتے, بہت بڑا پیریڈ ہے, 1 مہینے 2 مہینے کے لیے سفر کینسل ہو رہا ہے, تو پیسے بھجوائیں وہاں پر جو حدود حرم میں رہتے ہیں اور وہاں جا کے وہ قربانی دے دیں. قربانی دینے کے بعد سے پھر آپ بال منڈوا سکتے ہیں, جائز ہے. فمن کانا منکم مریضا وبه اذى من راسه, اسی لیے ایک چھوٹا سا مسئلہ میں وضاحت کر دوں کہ جب تک کہ میقات نہ آ جائے احرام کی نیت نہیں کرنا چاہیے. چاہے آپ ڈریس پہن لیں, وہ تہبند اور وائٹ چادر یہ آپ ڈال لیں اپنے شانوں پر, لیکن اس کے ڈالنے سے محرم نہیں ہوتا انسان. محرم ہوتا ہے جب وہ نیت کر کر لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دے, اور یہ نیت کرے اللہ میں عمرے کے لیے احرام باندھ رہا ہوں یا میں حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں, نیت کر لے گا تو پھر وہاں سے محرم ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ رہتا ہے کہ ایجنٹس وغیرہ تو کوئی ہے تو برا نہ مانے, وہ مشورہ دیتے ہیں گھر سے ہی احرام باندھ کے چلو, دراصل سہولت کے لیے, ورنہ میقات پر احرام باندھنا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ رکنے کا اندیشہ ختم ہو جائے. اب پلین چل پڑا ہے تو میقات پہ سے تو گزر ہی جائے گا, میقات سے تھوڑی کوئی ریٹرن کریں گے اس کو. ایئرپورٹس پہ مشکل پیش آتی ہے, پلین کینسل ہو جاتے ہیں, فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے 24 گھنٹے کے بعد, 3 دن کے بعد, 2 دن کے بعد وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر آپ یا تو احرام میں رہیں, احترام کرتے رہیں, ویٹ کریں 2 دن 3 دن جتنے بھی ہو رہے ہیں, یا نہیں تو پھر آپ وہاں جانور قربان کرا کے آپ پھر حالت احرام سے باہر آ جائیں. فمن کان منکم مریضا وبه اذى من راسه ففدیۃ من صیام وصدقۃ ونسک, اگر حالت احرام میں کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہو جائے, خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سر کا ذکر اس لیے کیا, اور بھی عزم میں راسی ہی کہ سر میں کوئی زخم ہو گئی, یا یہاں تک کہ مفسرین نے فرمایا بکثرت جوئیں ہو گئی, پریشانی ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں فرمایا تم سر منڈوا سکتے ہو, لیکن ایک روزہ رکھنا یا پھر ایک مسکین کا, اور صدقتین ایک مسکین کے کھانے کا, اور نسک یا پھر ایک قربانی کا انتظام کرنا, یہ 3 میں سے ایک چیز کرنا, تبھی تم سر منڈوا سکتے ہو کوئی تکلیف کی وجہ سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, حالت امن کے ہیں, جنگی حالات نہیں ہے, رکاوٹیں نہیں ہیں, پریشانیاں نہیں ہیں, لاک ڈاؤن نہیں ہے, تو فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. حج کے احکام آ گئے, اور آپ جانتے ہیں نا حج 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک حج ہوتا ہے حج افراد. حج افراد میں یہ ہوتا ہے آپ صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھیں اور حج کو جائیں اور احرام سے باہر آ جائیں, چاہے 1 مہینہ کیوں نہ ہو, حج کے لیے انتظار کرتے رہیں گے, حالت احرام میں رہیں گے, اس کو افراد کہتے ہیں. دوسری شکل ہوتی ہے حج قران. قران میں یہ ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے, لیکن بیچ میں احرام آپ اتار نہیں سکتے, عمرہ کر کے حالت احرام ہی میں رہیں گے, محرم رہیں گے, تا وقت کہ حج نہ ہو جائے.
ذرا یہ دونوں شکلیں مشکل ہوتی ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ حج تمتع کی نیت کرے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. تمتع کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم حج کے لیے احرام باندھیں گے تو نیت عمرے کی کریں گے، جائیں گے عمرہ کریں گے، احرام اتار دیں گے، نارمل رہیں گے 10 دن 20 دن مہینہ جتنے دن رہنا ہے حرم میں مدینہ منورہ میں، یہاں تک کہ 7 ذی الحجہ ہو جائے. 7 ذی الحجہ یا پھر 8 ذی الحجہ، سنت تو 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد پھر احرام باندھیں گے، وہ حج کی نیت سے اور مینا شفٹ ہو جائیں گے. حج کے بڑے تفصیلی احکام ہیں. تو یہ ارشاد فرمایا دیکھو اب اگر تم حج تمتع کر رہے ہو تو قربانی واجب ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ. اور استیسرا اس لیے فرمایا کہ اونٹوں میں سے ایک حصہ بھی لے سکتے ہو، گائے میں سے ایک حصہ بھی لے سکتے ہو، یا پھر ایک بکرا بھی لے سکتے ہو، لیکن حدود حرم میں جو مینا میں منہر ہے، نہر کی جگہ ہے، وہاں پہ قربانی دی جائے گی. اور حدود حرم میں اگر کہیں اور بھی دے دیں گے تو قربانی ہو جاتی ہے. کون سی؟ حج کی. یہ حج کی قربانی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ نے تمتع کیا، اللہ کی ایک نعمت سے استفادہ کیا تو شکرانہ ہے. چونکہ 98% بلکہ شاید 99% حجاج جو انڈیا سے بر صغیر سے جاتے ہیں وہ سب تمتع کرتے ہیں، اسی لیے سب پہ قربانی واجب ہوتی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. اور اگر کوئی صاحب قربانی دینے پر قادر نہیں ہے، مالی طور پر معاشی طور پر تنگدستی کے شکار ہیں، تو فرمایا ان کے لیے حل یہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. 3 روزے تو حج کے سفر میں ہی رکھنے ہوں گے. حج کے سفر میں 3 روزے، اور اس کے بعد فرمایا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، گھر آنے کے بعد 7 روزے. 3 اور 7 کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. یہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے آپ کو اس وقت جبکہ آپ حج تمتع کر کر قربانی نہیں دے سک رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، تنگی ہے. ایسی صورت میں ایک اللہ تعالیٰ نے بدل عنایت فرمایا 3 روزے حج میں اور 7 روزے گھر آنے کے بعد. یہ رکھنے سے پھر جو قربانی کا وجوب ہے وہ آپ پر سے ختم ہو جائے گا. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لیکن یہ حج تمتع، یہ سارے مسائل یاد رکھیے مکے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو مکے میں حدود حرم میں، تو ان کو تھوڑی تمتع کرنا ہوگا، عمرہ کرنا ہوگا. اگر وہ حج کرنا ہے تو پھر 8 ذی الحجہ کی صبح وہ احرام باندھ لیتے ہیں، مینا کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. 8 مینا میں، 9 عرفہ میں، پھر 10 11 12 مینا میں، پھر مکہ مکرمہ واپس آگے. وہ تو ان کا بدل نہیں ہوا. لہذا ان کے اوپر یہ قربانی کا مسئلہ نہیں ہے. قربانی کا مسئلہ تو حدود حرم سے جو باہر ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے حاضرین میں سے یعنی ساکنین میں سے نہیں ہے. واتقوا اللہ. پھر وہی تقوی حرام سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ سے بغاوت سے اجتناب کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام چھوڑنے سے اجتناب کرو. یہی ہے تقوی کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کی لسٹ دے دی گئی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ نہیں کرنا. لہذا جب حرام کاموں سے اجتناب کرو گے تم متقی. اور یہی ہے کامیابی کی دلیل. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ کے خلاف جاؤ گے کان کھول کر سن لو، صرف رحمان نہیں ہے، وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے. وعلم، جان لو اللہ تعالیٰ پھر سخت سزا بھی دے سکتا ہے. اللہ اس کے عقاب سے، اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے، اس کے پھٹکار سے بچو. اور تمہارا حشر یہودیوں اسرائیلیوں جیسا نہیں ہو جن کا تذکرہ تقریباً 80 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی کتاب کا مذاق بنا لینا، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا، اپنی تجویز سے دین قائم کرنا، اپنی رائے پر دین بنانے کی کوشش کرنا، غلط سلط فتوے دینا، دنیا داری کے خاطر دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش کرنا، یہ سب تقوی کو ڈیمیج کرنے والی عادتیں ہیں. فرمایا تقوی اختیار کرو ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا.
در در ٹھوکریں کھاتے رہو گے، کوئی پرسان حال نہیں رہ جائے گا، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ تقوی اختیار کرو۔ حج عجیب و غریب عبادت ہے، کئی دنوں تک مشتمل، کئی دن جاری رہنے والی عبادت، کئی اعمال ہے جو حج کے ایام میں ہوتے چلے جاتے ہیں، لہذا وہ ایام کیا ہے، وہ اعمال کیا ہے، اور حالت احرام میں تم کو کیسے رہنا ہے، یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے کے رکوع میں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت پہ رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔